مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں نا علماء دیوبند کے یا تمہارے جو اکابر تھے ان کے عقیدے غلط تھے تو ان کے عقیدوں پر ہم سے مناظرہ کرو، تو میں ان سے جواب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں تمہارے باباؤں کے عقیدے غلط تھے، تم اپنے باباؤں کے عقیدے صحیح ثابت کرو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرے عقیدے پر بات کرو، کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ کے عقیدوں پر اعتراض نہیں، آپ کے جو آباء و اجداد تھے جو روحانی بابے تھے ان کے عقیدے غلط ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو ہماری روحانی بابا تھے نا میرے عقیدوں کی بات کرتے تو میں تمہارے عقیدے پہ اعتراض کرتا، تو آپ جب بابا کی بات کر رہے ہو تو پھر بابا کھیلتے ہیں مارکیٹ میں۔ میں نے کہا میں اپنے بابے لے کر آؤں گا نبی تک سند پہنچاؤں گا، ان میں جس کے عقیدے خراب ہو تم بتانا، میں اس کا دفاع کروں گا، اور تم اپنے بابا لے کر آؤ کہاں تک؟ نبی تک، تو پھر میں بتاؤں گا تمہارے بابا کے کیا عقیدے تھے، کیونکہ بابا لاؤ مارکیٹ میں۔ دیکھو جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلہ، آپ مجھے گالی دے رہے ہو میں اپنا دفاع کروں گا، آپ کو برا بلا کہوں گا، آپ اپنا دفاع کرو گے، لیکن جب آپ بولو گے مفتی صاحب تمہارے ابا ایسے، تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ تم ایسے یا تمہارے ابا ایسے؟ پھر میں کہوں گا تمہارے ابا ایسے۔ آپ کہو گے آپ کے دادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا دادا ایسا تھا۔ آپ کہو گے آپ کے پردادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا ہوگا پردادا ایسا۔ کیا خیال ہے؟ یہی لیول کا مقابلہ تو یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہو آپ کے ابا ایسے تھے، میں کہوں تیرے ابا ایسے تھے، آپ کو میرے ابا تھے ہی نہیں، آپ کو میرے تو ابا ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا یار میرے ابا جیسے بھی تھے تو نا، جس کے ابا ہوں برے ہوں وہ زیادہ اچھا ہی ہے جس کے ابا ہی نہ ہوں۔ تو یاد رکھو جیسے ایک جسمانی نسب ہوتا ہے جسمانی طور پر حلال ہونے کے لیے، ایسے ہی ایک روحانی نسب ہوتا ہے روحانی طور پر حلال ہونے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کے اکابر اور بزرگوں کے عقیدے پہ اعتراض کرے، آپ بولو تم اپنے بزرگ مارکیٹ میں لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکتا قیامت تک، وہ نہیں لائے گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ آج کل چل رہے ہیں نا جو نئے یہ 2-3 پشتوں کے بعد ہمارے ہی اکابر سے جا کے ان کا سلسلہ جڑے گا، اور یہ اپنی نسبت ان اکابر کی طرف کر نہیں سکتے، تو ان کو اکابر لیس ہونا پڑتا ہے، بابا لیس ہونا پڑتا ہے، اور جب کوئی بابا لیس ہو گیا تو روحانی طور پر وہ اب ثابت النسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم، نبی سکھائیں گے، پھر صحابہ کو تابعین کو سکھائیں گے، تابعین تبع تابعین کو، یہ روحانی طور پر سلسلہ صدیوں سے اب تک چلا آنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے جب ان سے کہو کہ تمہارے بابے کون ہیں، وہ امام بخاری پیش کر دیتے ہیں یہ ہمارے بابے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں تمہارا تو ابا ہی نہیں، آپ کو نوح علیہ السلام میرے والد محترم تھے۔ بھائی نوح علیہ السلام کیسے ڈائریکٹ پیدا ہو گیا ہے کیا تو بھائی؟ تو نوح علیہ السلام کا کوئی بچہ ہوگا پھر ان کا بیٹا ہوگا، ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس لیے ہمارا سلسلہ تواتر کے ساتھ نبی تک پہنچتا ہے، تو جس کا سلسلہ پہنچے گا تو پہلی علامت ہے برحق ہونے کی، یہ پہلی علامت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر بحث کی جائے گی کہ اس کا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے، کیونکہ اسی سلسلے میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، لیکن سلسلہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بغیر تلمذ کے، بغیر اساتذہ کے، بغیر مشائخ کے، آپ وہ میں پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے میں خود علم میں نے حاصل کیا، اخپل علم معتبر نہیں ہے، اخپل طریقے سے آج کل شادی نہیں ہوتی، علم کہاں سے آئے گا؟ تو بس بیان کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، تو آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اطمینان کے ساتھ، چند باتیں بس 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھو کچھ جب انسان کوئی بڑی چیز حاصل کر رہا ہوتا ہے، ملم قرآن میں کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس شخص کو اپنے کام کی خود ہی اہمیت نہ ہو تو پھر اللہ کی نظر میں بھی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہو اور آپ کو اس علم کے بارے میں کہ کتنا قیمتی علم ہے خود ہی احساس نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ثبوت ہوتی ہیں کہ آپ کی نظر میں واقعی اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو آپ کے اساتذہ اور مشائخ ہیں آپ ان کا احترام کتنا کرتے ہو۔ جب کوئی بہت قیمتی چیز دے رہا ہوتا ہے تو تکبر سے لی جاتی ہے یا جھک کے لی جاتی ہے بھائی؟ ایسے تمیز سے اس کو آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے نا، تو سب سے قیمتی چیز دین کا علم ہے جو آپ کے اساتذہ اور مشائخ آپ کو دے رہے ہیں، یہ تکبر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل ہو تو جائے گا لیکن وہ جو اس کی برکت ہے، جو روحانیت ہے وہ نہیں آئے گی، الٹا گمراہی پھیلاؤ گے جا کے۔ ادب تمیز کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ صورت یہ ہے کہ اساتذہ کے سامنے خاکسار، وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا۔ اب اس آدمی کا نام تھا چنگیز خان یا سمندر خان،
بڑا متکبرانہ سا نام تھا. سامنے والے کا نام کیا تھا؟ کلب حسین، حسین کا کتا. اب اس نے کہا وہ میرا جب نام پوچھے گا میں تو بہت ہی خطرناک نام ہے، قیامت خان، تکبر والا نام ہے، تو مجھے بھی کوئی ایسا تواضع والا نام لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کلب حسین، حسین کا کتا جیسا کوئی میرا بھی کوئی ایسا. اب سوچ میں پڑ گیا. اس نے پوچھا تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے خنزیر اللہ. وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا بھی ایسا قیامت خان جیسا کوئی متکبرانہ سا نام تھا نا. اب ناموں کی پر بحث چل رہی تھی. اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم خان. یہ بھائی یوسف خان، عیسیٰ خان، موسیٰ خان. یہ پریشان ہو گیا کہ سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں، میرا نام عجیب سا اس میں لگے گا سمندر خان. تو یہ بھی کسی پیغمبر کا نام سوچ لیتا لیکن وہ نام بھی نکل جاتا. تو سب کے نام ہو گئے، آدم خان، نوح خان، یحییٰ خان، سارے کمپلیٹ ہو گئے نا. یہ بیچارہ فارغ. اس سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کافی غور کر کے کہتے ہیں پروردگار خان. تو ایک ہوتی ہے تواضع کی صورت، سمجھ رہے ہو؟ تواضع کی صورت، ایسے جھکے جا رہے ہیں، یہ صورت ہے. ایک ہوتی ہے تواضع کی حقیقت. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نیچے زمین پہ بیٹھتا ہے، لوگوں کے سامنے اوپر نہیں بیٹھتا. کوئی عالم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام تو یہ ہے کہ میں اوپر بیٹھوں، لیکن میں تواضع کرتا ہوں، میں طلبہ کے قدموں میں بیٹھوں گا، اوپر نہیں بیٹھوں گا. فرمایا یہ صورتاً متواضع ہے، حقیقتاً متکبر ہے. سمجھتا اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل ہے لیکن تواضعاً کیا کر رہا ہے؟ نیچے بیٹھ رہا ہے. یہ صورتاً متواضع ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ متکبر. اور ایک استاذ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ ستاری کا معاملہ کیا ہوا اور پتہ نہیں آخرت میں میرا حشر کیا ہوگا، میرا شمار مقبول علماء میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے میں اس قابل ہوں کہ طلبہ کی جوتیوں میں بیٹھوں. لیکن اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر ایک عہدہ دے دیا ہے، اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر بیٹھ کے سبق پڑھایا جائے اور طلبہ سے اپنا احترام کروایا جائے. فرمایا یہ صورتاً متکبر ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ متواضع ہے، کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج کل صورت تو بہت ہے، کلب حسین اور خنزیر اللہ خان اور خاکسار، بندہ نواز، احقر الورا. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں خانقاہ میں گیا کسی کو لے کے، کسی کالج کے لڑکے کو لے کے. کسی بزرگ تھے، بہت پرانا قصہ ہو گیا، کوئی غیبت نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو کالج کا لڑکا تھا، وہ جاتا نہیں تھا خانقاہوں میں بیان سننے. کہہ رہا یار میری سمجھ میں نہیں آتی باتیں ان کی، اللاجیکل باتیں. میں نے کہا بھائی چلو یار اللہ والوں کے پاس جایا کرو. وہ بزرگ بیان یہ کر رہے تھے تواضع پہ بیان، کہ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھیں. تو مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے کہ بھائی ہم کیوں جانور سے بدتر. وہ کالج کا لڑکا نا مجھے یوں. میں نے کہا بھائی اس کا ایک مطلب ہے میں بعد میں سمجھاؤں گا. بیٹھ بیان چل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھیں کہ کوئی انجام کا پتہ نہیں. کہہ رہے وہ مجھے پھر دیکھتے ہیں کافر سے، ہم مسلمان کیا کافروں سے بدتر. میں نے کہا بھائی سمجھو، آرام سے بیٹھو، میں اس کا مطلب اس پہ حاشیہ چڑھاؤں گا، میں اس کا مطلب ہے. مجھے ڈر یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کو چپ کرایا. پھر وہ آگے کہتے ہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گوبر اور گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے. جب یہاں آئے نا تو میں نے کہا اب زیادہ ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ اب اتنی تواضع تو میں افورڈ نہیں کر پا رہا. تو میں نے کہا اب صحیح ہے، اب یہ اس کا کوئی میرے پاس تعویل. تو سمجھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی سمجھے اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تواضع کے تکلفات تو مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جب تمہارے استاذوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو تمہارے سامنے اور تمہیں پتہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، چپ نہ بیٹھو، فوراً ٹوکو ان کو کہ حضرت آپ یہ بات، میں نے طلبہ میں دیکھی ہے یہ بات، استاذوں کے جوتے بھی اٹھا رہے ہیں، مالشیں بھی ہو رہی ہیں، جھک بھی رہے ہیں، اور کوئی غیبت کر رہا ہے آپ کے استاذ کی اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو بہت بے شرمی کی، بے غیرتی کی بات ہے. تو مت چپ رہو، بولو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. ویسے چپ رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کے بڑوں کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے تو ان کا دفاع کرو. سامنے اتنے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیک، جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے اور ان سے زیادہ نیک اور ہونہار شاگرد دنیا میں ہے ہی نہیں. لیکن جب دفاع کی بات آئے، جب حقیقی خدمت کی بات آئے تو چپ بیٹھے ہوئے. تو حقیقت کو فوکس کرو، سمجھ رہے ہو؟
تو حکیم الامہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، فرمایا دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں، ایک عقیدت کا اور ایک محبت کا۔ فرمایا عقیدت کا تعلق یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور ٹوٹتا بھی ہے، محبت کا تعلق یہ مضبوط ہوتا ہے۔ اولاد سے عقیدت ہوتی ہے یا محبت؟ اولاد کی کوئی برائی دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں؟ نہ، آپ چاہتے اس کو چھپائیں، کیونکہ یہ اس کی بدنامی سے میری بدنامی ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا عیب جب سامنے آتا ہے تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کہتے ہیں بتانا نہیں بھائی کسی کو، میرے گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن عقیدت جس سے ہو، اس کی برائی سامنے آئے تو انسان کہتا ہے اس کو بتا دو، اور عقیدت 2 منٹ میں ختم۔ تو محبت کا تعلق یہ عقیدت سے زیادہ مضبوط، عقیدت بھی رکھو لیکن محبت کا تعلق استاذوں سے عقیدت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی استاذوں کی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط باتیں کر رہا ہے تو آپ کے دل میں عقیدت ختم ہو جائے گی۔ محبت ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ میرے استاذوں کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، محبت میں انسان پھر دفاع کرتا ہے۔ تو محبت کا تعلق ضروری ہے عقیدت کی نسبت۔ آج عقیدت تو ہوتی ہے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے محبت نہیں ہوتی۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیدت اور محبت، احترام، یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز جو طالب علم میں اور علماء میں انتہائی ضروری ہے وہ ہے استغنا، غیر اللہ سے استغنا۔ کیونکہ اکثر طلبہ غریب ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتے ہیں؟ صرف 4 شادیوں کی باتیں سن سن کے ساری زندگی خوش ہوتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں 4 شادیوں بیان لگا، ان کو پتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں دے گا۔ حضرت مولانا صلی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ پیغمبروں میں اور علماء میں اکثریت غریب ہی رہے، یہ عادت اللہ ہے۔ ایک سلیمان علیہ السلام مالدار پیغمبر گزرے، ایک داؤد علیہ السلام، اور کوئی مالدار پیغمبر ہے آپ کے علم میں؟ ہیں کوئی ہے پیغمبر جو مالدار ہو؟ سارے مسکین۔ اور سید المساکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں 40 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ تو علماء کس کے وارث ہیں بھائی؟ انبیاء کے۔ تو ان میں بھی اللہ کی عادت یہی ہے کہ جیسے انبیاء میں اکثر غریب ہیں تو علماء میں بھی اکثریت ہمیشہ غریب ہی رہے گی۔ اس لیے آپ بھول جاؤ، آپ کا خیال یہ تھا کہ اب شاید کچھ دن میں حالات آگے چل کے اچھے ہو جائیں، اکثر علماء کیسے رہیں گے؟ غریب۔ تو استغنا کی ضرورت امیروں کو نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ استغنا کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ غریبوں کو ہوتی ہے۔ تو اپنے علم کو بیچنا نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنی ہے۔ دیکھو نبی کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو گے تو اللہ کا قرب پاؤ گے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں اپنا باغ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ کیا میرے اور آپ میں یہ ظرف ہے؟ میرے پاس اگر کوئی کروڑ پتی آدمی آئے کہ فیصل آباد میں میری 6 دکانیں، 6 ارب روپے کی 6 دکانیں ہیں، میں چاہتا ہوں صدقہ کر دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے دل میں تو سب سے پہلے آئے گا کہ احقر مناسب رہے گا اس کے لیے۔ کیا کہ ایک دکان احقر کے نام کر دو۔ تو ایک طرف گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن صدقہ کرنے والے کو ترغیب کیا دی جا رہی ہے؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو۔ تو یہ ظرف آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ تو استغنا کے ساتھ جب جئیں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ کو اس کی اتنی قدر ہے کہ اب آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ 2 باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نے وعدہ کیا تھا تھوڑی سی 4 شادیوں پہ بات کروں گا۔ دیکھو وہ میں مذاق جو کر رہا ہوتا ہوں وہ تو مذاق ہے، لیکن یہ ایک سیریسلی مسئلہ بن چکا ہے، یہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اور خواتین کا 4 شادیوں سے عیاشی مرد کی نہیں بڑھتی، مرد کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت میرا بیڑا غرق ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں میں، سمجھ رہے ہو؟ لٹ گیا ہوں، برباد۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے۔ ہمارے جامعہ رشید میں کچھ طلباء اتنی بڑی بڑی عمروں کے، تو میں ان سے کہتا تھا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اصل میں ہم پڑھائی پہلے مکمل کریں گے۔ میں نے کہا دیکھو اس پڑھائی کا نقصان کیا ہوگا مکمل کرنے کے بعد شادی کا، کہ تم نے جن لڑکیوں سے شادی کرنی تھی ان کی عمریں بھی کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو بچی کی تو لڑکی کی تو وقت پہ شادی نہ ہو نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈپریشن میں جاتی ہے وہ۔ میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو یہ اگر سوسائٹی میں یہی رواج چل پڑا کہ ہم اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے بہنوں کی شادی ہوگی پھر بھائی کریں گے۔ ایک لڑکے کا یہی مسئلہ تھا، وہ کہہ رہے میری ماں کہہ رہی ہے پہلے بہن کی۔ میں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری بہن سے جس نے شادی کرنی ہے نا اس کی ماں بھی اسی وجہ سے نہیں کروا رہی اس کی کہ وہ کہہ رہی پہلے اس کی بہن۔
تو تم کسی کی بہن سے نکاح کرو گے تو پھر وہ کرے گا نا دوسروں کی بہنوں سے نکاح. سب نے فرض کر لیا ہے کہ پہلے میری بہن کی شادی ہوگی تو میں کروں گا, اس چکر میں نہ تیری بہن کی ہو رہی ہے نہ کسی اور کی بہن کی ہو رہی ہے. تو پوری سوسائٹی نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ جو ہماری خواتین ایک دم غضبناک ہو جاتی ہیں, کیا 4 شادیوں پہ مردوں کو لگا دیا, کیا دیکھو مرد عورت کی طرف تو لگے گا, اگر نئی شادیوں پہ لگایا تو زنا پہ لگے گا. پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عورت سے اجتناب کر کے بیٹھ جائے. ایسے تو لاکھوں میں 2-4 ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ کس ٹائپ کے ہیں, یہ کیا ہیں یہ. لیکن حقیقت یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں اس فلسفے کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم دین کی خدمت میں مشغول ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت جو ہے کسی کی مصروفیت یا مشغولیت سے متاثر ہوتی ہے؟ نیچر یہ جانتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, لہذا آپ نے نشیبی جگہ پہ گھر بنا لیا جہاں برساتی نالے کا پانی آتا ہے. تو جب بارش برسے گی اور نالے کا پانی اس طرف آئے گا تو وہ پانی یہ سوچ کے ٹن مارے گا کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے اوپر گھر بنانے کے, لہذا اس کو چھوڑ دو, سائڈ سے نکل لو. ہوگا کیا خیال ہے بھائی؟ یا اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, یہ بہت نیک انسان ہے, اس کو چھوڑ دو, یوں ٹن مارو, ایسے نکل جاؤ یہاں سے. پانی جب آئے گا نا, پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا اور نشیبی جگہ پہ جانا. تو اس نشیبی جگہ پہ جتنے گھر آئیں گے, چاہے نیک لوگوں کے ہوں, برے لوگوں کے ہوں, تہجد گزاروں کے ہوں, چرسیوں کے ہوں, پانی نے اس گھر کو بہا کے لے جانا ہے. تو اب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, گھر بنانے کا ٹائم نہیں ہے, تو اس بات سے اگر بارش متاثر ہو جاتی آپ کے ان جذبات سے اور آپ کا خیال کر لیتی تو ہم کہتے بھائی ہم بارش کو سمجھا دیں گے. بارش نہیں سمجھتی, اس نے اپنے ٹائم پہ اپنے موسم پہ برسنا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے بارشیں ٹائم پہ ہوتی ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک گروتھ ریشو رکھا ہے. اگر آپ کے پاس شادیوں کا ٹائم نہیں ہے تو اس حساب سے اگر اللہ لڑکیوں کی پیدائش گروتھ ریشو کم کر دے, اللہ کہے کہ چلو اب چونکہ حسنین کے لوگ بہت بزی لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, اور کیا نام ہے یہاں کے علماء اور صلحاء اور جن کو بخاری پڑھانی ہے ان کو 2-3 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, تو اب چونکہ مصروف لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب میں خواتین کا, لڑکیوں کا گروتھ ریشو کم کر دیتا ہوں. لڑکے زیادہ پیدا کروں گا, لڑکیاں کم پیدا کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر ہو کے لڑکیوں کا ریشو کم کر دیتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار. لیکن فطرت, قدرت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اس نے مرد کے دل میں جتنی عورتوں کی رغبت رکھی ہے, عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز ہم نے اندازے سے پیدا کی ہے, اور ان ہر چیز میں لیڈیز بھی داخل ہیں, جینٹس بھی داخل ہیں, لیڈیز بھی داخل ہیں. اور اللہ نے ہر چیز ایک جو اندازے سے پیدا کی ہے, اللہ اپنے اندازوں کو ہماری مصروفیت کی وجہ سے چینج نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے اندر عدل کی صلاحیت نہیں ہے. ان چیزوں کی بیس پہ اللہ اپنی جو اندازے ہیں ان کو چینج بولو نہیں کرے گا. کہ فیصل آباد والوں کو اس دفعہ, پچھلی دفعہ بارش زیادہ ہو گئی تو اب ضرورت نہیں ہے نا, وہ جو بارش کا جو ترتیب ہے وہ اسی حساب سے برسے گی. اسی طرح میرے بھائی بچیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہوں گی جو اللہ نے ایک حساب کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اور آپ کو اسی حساب سے شادیوں کی سپیڈ بھی بڑھانی پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسلام نے کہا نا مرد, پہلی بات تو یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے, میری کتاب ہے اس پر 1 سے زیادہ شادیوں کی ضرورت, اس میں دلائل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ترغیبی حکم ہے, یہ مباح نہیں ہے, یہ ترغیب ہے اسلام میں. بخاری میں عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس کا قول ہے, تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, ہے نا قرآن میں. تو نبی کے عمل کو ہم نے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, نبی کے عمل پہ چلنا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا نا, نبوت سے پہلے آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا, ایسا ہی ہے. تو آپ نے جلدی شادی کی یا دیر سے کی؟ بولو دیر سے, 25 سال میں دیر سے. شباب 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہجرت کے وقت تک ایک زوجہ پر آپ نے اکتفا کیا, تو شادیوں کی تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہجرت کے بعد جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, تو جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نکاح کی رغبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بولو کم. جب عمر کم تھی نکاح کی رغبت کم تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ, لیکن نکاح کم کیے. جب رغبت نکاح کی طرف کم ہوئی تو نکاح کی تعداد بڑھ گئی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آ رہا.
سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کیا شادیاں کرو گے تم لوگ؟ شروع میں جب عمر کم تھی تو نکاح کی رغبت زیادہ، یہ تو نیچ فطرت ہے نا انسان کی، لیکن نکاح میں بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جا رہا ہے، انتہائی ضرورت. 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سوسائٹی جس میں رواج ہے زیادہ شادیوں کا، اس کے باوجود اس رواج پر عمل نہیں کیا جا رہا، ایک پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اس رواج کی مخالفت کی جا رہی ہے.